पवन की हवा चली इज़ अ कंप्लीट नॉवेलेट। हद अदब ज़रूर है, लेकिन कभी कभी दीवानगी में हद से गुज़रना भी चाहिए। तूले शबे से आ जहन्नुम से बढ़ के है, लोगों अज़ाब हिज्र से डरना भी चाहिए। वह इंतहाई संजीदगी के आलम में रसूमात अदा करवा रहा था। ज़रा सा मुस्कुरा भी ले, किसी एक के थोबड़े पर भी मुस्कुराहट नहीं। अदनान कैमरे की आंख से देखकर नज़दीक आया, कान में सरगोशी की। उसने कोई जवाब ना दिया, खशमगी निगाहों से देखा। मजाल है जो मुस्कुराहट चेहरे पे आई हो। मुसरत के गीत गाए जा रहे थे, हर सू शोरो गुल हंसी मजाक हो रहा था। रसूमात की अदायगी के बाद अदनान उसका बाजू खींचकर तन्हाई में ले गया। अंगूठी पहनाई थी, उसकी शक्ल कैसी थी? ओह यार, इतनी सारी लड़कियां थीं, एक से एक सजी संवरी, समझ में नहीं आ रहा था किसको देखूं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए। पतली गर्दन अपने बड़े से हाथ के शिकंजे में जकड़ी। इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अंगूठी उतार फेंको, इनकार का आसान तरीका है। तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई होती तो तुम्हें पता चलता। अपने इश्क की खबर कर दो, मेरा कोई इश्क नहीं है किसी से। नई पहनी है मंगनी की अंगूठी। दूसरे हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से अंगूठी को घुमाया। चेहरे पर खफकी के आसार नुमाया थे। भैया खुश हो जाओ, ख़ानदान की एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की पल्ले बंध गई। मेरी ख्वाहिश शामिल न थी, हमारी तो कभी मुमानी से बनी नहीं। अब तो दोनों पक्की सहेलियां बनी हुई हैं, साथ में उनके सालेहा बेगम दी ग्रेट हैं। शर्म करो, तुम्हारी भी कुछ लगती हैं, नानी लगती हैं यार। इतनी पावरफुल खातून, बेटे ऐसे काबू में हैं, मजाल है जो मनमानी कर जाए। इज्जत दी जाती है घर के बुजुर्गों को तो उनमें एतमाद आ जाता है। तुम्हें क्या मालूम आजकल क्या हो रहा है बाहर। तो उस गरीब को कहाँ ज़बान खोलनी है। बुज़ुर्गों को ख़ास अहमियत देना हमारी रवायात का हिस्सा है। बुज़ुर्गों की मौजूदगी कड़ी से कड़ी मुश्किल को आसान कर देती है। जो बुज़ुर्गों को अहमियत नहीं देते वो नुकसान उठाते हैं। अम्मी बेचारी को पटा लिया पुप्पो ने। मैं जो इतनी हसीन हूँ, निमरा ने कहा। खैर, नुज़त खाला बेचारी तो कहीं से भी नहीं। रिश्ते की खालाजाद निमरा ने बात काटी। खालू गरीब बेदाम गुलाम, ऑफिस के हर काम की खबर खाला को होती है, हत्ता के मुलाजमों के नामों से भी वाकिफ़ है। खालू को कहाँ काम से जाना है, खाला को खबर होती है। बकवास मत करो। गुस्से से तना चेहरा मुस्कुराहट की जद में था। कह तो सही रही थी, माँ इंतहाई बोलने वाली और बेतहाशा दूसरों के ऐब गिनवाने वाली। हर वक्त शानदार से कपड़े पहने रहती, यूँ लगता कि कहीं जाने को तैयार है। किस्मत का मारा कोई पूछ लेता कि कहीं जा रही हैं। क्यों, क्या ढंग के कपड़े घर पे ना पहनूं? माशाल्लाह बेटा कमा रहा है, शोहर लाखों लाते हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? ज़रूर पहने, मगर ये जो हील वाली जूती है, सिर्फ कांधे पर पर्स डालना रह जाता है। कहने वाले भी कहने से नहीं चूकते। ससुराल में तो मिलकर नहीं रही, अलहदा हो गई शादी के 1 साल के अंदर अंदर। हमारे बाबा ने तीनों भाइयों के अलहदा हिस्से बनाए थे। भला क्यों तकलीफ़ होती अलहदा होने की? कौन सा लाखों का जहेज लाई हैं जो इन 2 कमरों लाउंज में नहीं समा रहा था? सोफिया ने बाकायदा महाज खोल दिया। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं औलाद सामने रहे, मगर बीवियाँ आते ही शौहरों को उल्लू बना देती हैं। सब में ऐब नज़र आने लगते हैं। भला कौन सा अम्मा को पराठे पका पका के खिलाती थी? माशाल्लाह, अल्लाह रखे खैरुन को, अम्मा अब्बा का सारा काम करती है। इन 2 कोठरियों वाले कमरों में मेरा दम घुटता है, समझी? जब अम्मा अब्बा ने मना नहीं किया तो तुम कौन होती हो? ये मेरे हिस्से का भाई है, इसके और मेरे बड़े मोहते हुए थे। पहली लड़की होगी या लड़का होगा तो हम आपस में इनकी शादियां करेंगे। हाँ, जाहिल कहीं की। पटाख से नुज़त ने कहा। उसे कोई डर थोड़ी था, मियाँ को तो पहले ही मुट्ठी में कर चुकी थी। यार क्यों लड़ती हो नुज़त? शेर अब्बास ने बुरा माना। मैंने कौन सी तोप चला दी है इस पे? तोप का गोला तो मैं मारूंगी तुम्हारी खोपड़ी पे। माँ बाप के घर आ बसी है, क्यों नहीं बुलाता भैया? खैर से चली जाऊंगी, तुम जेलो, मैं अपने मैके में चाहे जितने दिन रहूं, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। सोफिया ने जताया। हाँ रहो, बल्कि मरो यहीं पे। सोफिया अंदर आओ, मुर्तज़ा अब्बास ने कदरे गुस्से से कहा। माँ बाप का दिल दुखा के खुश नहीं रहोगे। भाई से कह के अंदर चली गई। उसका मुंह बंद नहीं हो सकता, आप जैसे डरपोक। छोड़ रहा हूँ ना इस घर को इन्हीं बातों की वजह से, एक दूसरे का लिहाज नहीं रहा। शेर अब्बास ने तेवरियाँ चढ़ाईं। आपको किस बात पे गुस्सा आ रहा है?
خاموش رہا کرو۔ یہ گھر مرتضیٰ عباس نے کتنے چاؤ سے بنوایا تھا۔ 3 بیٹوں کے علیحدہ علیحدہ پورشن، بیٹے بیاہ کر میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے۔ 2 تو رہ رہے تھے پرسکون، تیسرے بیٹے کی بیوی نے آتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا۔ اسے بہت اعتراضات تھے۔ دونوں کمرے گرم ہیں، ہوا کا گزر نہیں۔ پھر نند صوفیہ جو شادی کے کچھ روز بعد اس لیے میں کہ آ گئی تھی کہ شوہر کی پوسٹنگ کینیڈا میں تھی، کچھ عرصے تک بیوی کو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ماشاءاللہ صوفیہ کو بھی اللہ نے زبان کافی دراز دے رکھی تھی، 1 کی 4 سناتی۔ اپنے لیے کرائے کا گھر لے لیا۔ وہاں شفٹنگ کے دوران صوفیہ سے ایسی منہ ماری ہوئی کہ مرتضیٰ عباس اور صالحہ بیگم کو مداخلت کرنی پڑی۔ مجھے اگر آئندہ صوفیہ سے بات کرنے کو کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ شوہر پہ برس پڑی۔ 2 زبان دراز خواتین، بیچ میں بھائی اور شوہر، دونوں ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ خاص کم جہاں پاک، اتنے کشادہ بھی کمرے کوٹریاں لگتی ہیں، میرے ابا کی حلال کی کمائی سے بنے ہیں۔ اعتراض کیوں کرتی ہے؟ نہیں رہنا تو مت رہے ہماری بلا سے۔ صوفیہ کے تو آگ لگ گئی تھی، ایسے ناشکر خدا کو بھی پسند نہیں۔ صوفیہ خاموش ہو جاؤ۔ صالحہ بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا بہو ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا۔ صوفیہ کی گفتگو مزید پریشان کر رہی تھی۔ الوداعی ملاقات کے بعد شیر عباس، نصرت، مرتضیٰ عباس صالحہ بیگم کے سامنے آئے۔ مرتضیٰ عباس نے لرزتا ہاتھ دونوں کے سروں پہ رکھا۔ خوش رہو ابا، آپ پریشان مت ہوں، ہم آتے جاتے رہیں گے، بلکہ آپ کو اپنے گھر خود لے کے جاؤں گی، ذرا سیٹنگ سے فارغ ہو جاؤں۔ ماں کا دل بےتاب تھا، ایک نظر بچوں کو دیکھ لیتی تو سکون آ جاتا، اب جانے کب دیکھنا نصیب ہو۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے امی، اس نے سانس سے لپٹ کر تسلی دی، روتی آنکھوں سے رخصت کیا۔ صوفیہ تو اس لمحے جان بوجھ کے باتھ روم میں جا گھسی، مجھے ملنا بھی نہیں ہے تم سے۔ نصرت نے جاتی ہوئی صوفیہ کو دیکھا تو دل میں سوچا، کچھ عرصہ بیٹے کے جانے کا شوق منایا۔ نصرت واقعی ہفتے بھر بعد آ گئی، دونوں کو ساتھ لے گئی۔ خوب خاطر تواضع کی، گھر کافی بڑا تھا، چھوٹا سا لان بھی تھا، وہاں کین چیئر رکھ دی گئی تھی۔ ہوادار گھر مرتضیٰ عباس کو پسند تو آیا تھا، مگر دل میں ایک خلا سا آ گیا تھا۔ اب ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وسیع و عریض گھر بنواتے، اپنی چاہوں کے مطابق گھر کے 3 حصے بنا کر بیٹوں کو دے دیے تھے۔ 2 کو اعتراض نہ تھا کیونکہ ان کی آمدن بھی اوسط تھی، بیویاں صابر ملی تھیں، سو گزارا ہنسی خوشی ہو رہا تھا۔ شیر عباس کی آمدن زیادہ تھی، نصرت خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، سو نخرہ بھی کچھ زیادہ تھا۔ چھوٹے کمروں میں حبس لگتا جو اپنی من مانی کی عادت تھی۔ شیر کو مٹھی میں کر کے اعتراضات کے در کھول دیے۔ میاں کو والدین کی دعاؤں سے دور لے گئیں، شادی کے 6 ماہ بعد ہی علیحدہ ہو گئیں۔ پھر چرخ کا چرخا چلتا رہا، بچے جوان ہوئے اور جوان بوڑھے۔ مرتضیٰ عباس پچھلے سال فوت ہو گئے۔ صالحہ بیگم بیوکی کی زندگی گزار رہی تھیں، خوش قسمت تھیں، گھر بھر میں ان کی پسند کو اولویت دی جاتی، سعادت مندی میں تو نصرت بھی نمبر لے گئی۔ بیٹی ذکرا کو چھوڑ جاتی دادی کی خدمت کے لیے، سب کے ساتھ دوستی تھی، پیار محبت کی فضا تاری تھی۔ اسے مزہ یہاں آ کر آیا۔ آپ کیوں علیحدہ ہوئیں؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ وہ تھی نا ہلاکو خان صوفیہ، زہر لگا کرتی اور لگتی ہے مجھے، کمرے چھوٹے لگتے، صوفیہ کے نام سے تو اسے بھی چڑھتی، تصویریں بھیجا کرتی۔ بیٹا تھا مشارب، سنا ہے وہاں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہا ہے، 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ مشارب بھائی بہت ہینڈسم ہے، یہاں وہ سب کا پسندیدہ کزن تھا، 2 ایک بار پاکستان ماں کے ساتھ آیا تھا، ساری کزن سے خوب دوستی تھی، مگر چنگیز خان کی بیٹی سے چڑھتا تھا۔ صوفیہ نے نصرت کا نام یہی رکھا تھا، ان کا آمنا سامنا ہوتا تو برا سا منہ بن جاتا دونوں کا۔ دادی سب کچھ دیکھ رہی تھی، گھر میں تو مہارانی تھی، بچے زیادہ کمانے لگے تھے، گھر کو کشادہ کر لیا تھا، گھر خوبصورت بنگلے کی صورت اختیار کر کے، ہر بیڈ روم میں اے سی تھے۔ نصرت کا اب یہاں دل نہیں گھبراتا تھا، وہ خود کسی سے کم نہ تھی۔ پھر پتہ چلا صوفیہ واپس آ گئیں، گھر خرید لیا، مزاج میں کچھ تبدیل ہو گیا۔ آج کل نصرت سے دوستی بڑھ رہی تھی، نام اپنے اپنے رکھے ہوئے تھے۔ مشارب کی پوسٹنگ لاہور میں تھی، فلیٹ لے رکھا تھا، کھانا پینا باہر سے کرتا تھا۔ صوفیہ بیٹیوں کی پڑھائی کی وجہ سے اس کے پاس نہیں گئی تھی، کیونکہ ان کے امتحانات نزدیک تھے۔ خود کو کچھ زیادہ سمجھتا ہے، تم کیوں اس کے گنگاتی ہو؟ کزنز سسٹرز سے کہتی، تم کو کیا خبر، اتنے ہینڈسم جینیس ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، اتنی اچھی ملازمت۔ نیلم تو لٹو تھی، صنم کا بھی یہی حال تھا، وہ یکدم حیران تھی، ماں کی دوستی پھپھو سے کیسے پکی ہو گئی۔
پھر انکشاف ہوا اس کی منگنی مشارب سے ہو رہی ہے۔ دادی کی دلی خواہش تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دونوں نے صاف انکار کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف دل میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ رشتے کا سن کر احتجاج کیا۔ دونوں شروع سے مخالفین تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے امی؟ مشارب نے ماں سے سوال کیا۔ امی کا فیصلہ مجھے دل سے قبول ہے، ذکرہ اتنی پیاری ہے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ذکرہ نے صاف ماں سے کہا، دماغ خراب ہے؟ ساس کا فیصلہ اچل ہے۔ نزہت پر سعادت مندی کا بھوت سوار ہو گیا۔ مجھے پسند نہیں۔ پاگل ہوئی ہو؟ ماں نے جھڑک دیا۔ صنم کو اس پہ رشک آ رہا تھا۔ وہاں رسومات شروع ہو گئیں۔ جھنجھلا کے اپنا دوپٹہ بیڈ پہ پھینکا، چوڑیاں اتار کر ڈھیر کی۔ مہندی سے رنگے سرخ سرخ ہاتھ بے حد حسین تھے، اس پر ہیرے کی جگمگاتی انگوٹھی جس پر قصدن نظر نہیں ڈال رہی تھی۔ رگڑ رگڑ کر صابن سے منہ دھو ڈالا۔ بیوٹی پارلر کی ہزاروں روپے کی مہنگی لیپا پوتی واش بیسن میں جھاگ کے ساتھ بہہ گئی۔ ذکرہ میک اپ کیوں اتار دیا؟ تصویریں بنانی تھی۔ مشارب کی بہنیں ثنا اور سدرا نے بڑے افسوس سے کہا، میری طبیعت خراب ہے، ناگواری سے کہہ کے سفید تولیے سے منہ مزید رگڑنے لگی۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلی گئیں۔ لذیذ پرتکلف کھانا شیر عباس نے بنوایا تھا، سب نے خوب مزے لے لے کے کھایا۔ ان دونوں نے چند لقمے زہر مار کیے، البتہ ٹھنڈی کوک پی کر کلیجے کی لگی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹے موڈ ٹھیک کرو، ایک بار صوفیہ نے نزدیک آ کر سرگوشی کی۔ موڈ ٹھیک ہے میرا لاڈلا کتنا سونا لگ رہا ہے۔ صالحہ بیگم نے اسے اپنے قریب کیا، کمزور ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ میری دلینہ آرزو پوری کرتی بیٹا، بہت شکریہ، تم دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو، سونے۔ وہ بے حد خوش اور مطمئن تھیں۔ دوسرے بچوں کی شادیاں بھی ان کی مرضی سے طے پائی تھیں، مگر یہاں جانتی تھیں تو خواتین ایک دوسرے کی ازلی دشمن ہیں۔ شروع ہی سے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، سو انہیں بھی ایک دوسرے سے قطعی محبت نہ تھی۔ مجھے تو قربان کر دیا اپنی آرزو پہ۔ وہ خاموش تھا۔ نزہت صوفیہ میں تو ایسی محبت ہو رہی تھی، سبھی حیران تھے کہ کایا کیسے پلٹ گئی، کیسی حماقتیں کی ہم نے۔ ایک دوسرے سے بیزاری جھگڑے، وہ کھلکھلا کے ہنستی، بلکہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ہمارے بچے منگنی کے بندر میں بند گئے۔ رشتہ تو بہت اچھا تھا، مشارب تو یہاں کی ہر لڑکی کو پسند تھا، بنا اس کا نصیب جو اس سے چڑھتی تھی۔ اس میں قصور اس کا نہ تھا۔ ماں نے دوران تربیت دماغ میں یہ بات ڈالتی تھی کہ صوفیہ انتہائی بدتمیز، زبان دراز اور احمق عورت ہے۔ وہ تو صورت سے لگتی ہیں۔ اسے یقین کامل تھا کینیڈا سے آتی تو یہ کب ملا کرتی، سرسری سلام کر کے پیچھے ہٹ جاتی۔ نامعلوم محبت کیسی ہوئی اور ایسی بڑھی کہ بچے ایک دوسرے کے پابند کر دیے۔ ان کے دلوں میں یکدم محبت نہ بڑھی، دونوں اپنی اپنی جگہ اس فیصلے پر خفا تھے۔ چنگیز خان کا بیٹا مسکرایا بھی تھا کہ نہیں؟ کزن نمرا سے پوچھا۔ اچھے خاصے بیٹھے تھے، خوب چم کھا رہے تھے، دکھی دل سے نمرا نے آہ بھر کے کہا۔ اسے بھی تو مشاری بھائی بے حد پسند تھے۔ تم کو کیا ہوا؟ برش بالوں میں تیز تیز چلا رہی تھی تاکہ گلیٹر سے چھٹکارا ملے۔ نیند آ رہی ہے، مصنوعی جمائی لی اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ موٹا سانڈ سب کو ہینڈسم لگتا ہے، اتنی ساری اس کی محبوبائیں ہیں۔ مشارب فربامال جسم تھا، اس نے کئی نام جل کے رکھے تھے، کبھی بدہ، کبھی گینڈا، جانے کیا کیا نام اس کی لغت میں موجود تھے۔ امی نے اپنی ازلی دشمن سے کیوں کر دی میری منگنی؟ دادی جان نے مروایا ہے، ان سے بھی ناراضگی تھی، مگر جب اس کی پیشانی چوم کر دعا دی کہ میری جان خوش کر دیا، حامی بھر کر میری دلی خواہش تھی، بعد میں اعتراضات کہاں سے آتے؟ آپ کو پھپھو میں اب خوبیاں کہاں سے نظر آ گئی؟ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کا فائدہ؟ مشارب جیسا لڑکا کھال ہوتا ہے۔ صوفیہ نے ایک قدم بڑھایا تو 2 قدم میں آگے بڑھی۔ میرے دل میں جو بات بیٹھ گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کے پاس فورن کی ڈگریاں ہیں، بہترین ملازمت، ابھی تو شروعات ہے، ترقی کرے گا۔ سارے رشتہ داروں کی رال ٹپک رہی تھی، یہ تو میری بیٹی کا نصیب ہے، تو میں کیا کسی سے کم ہوں؟ وہ اترائی۔ اس کے روب میں تو آؤں گی نہیں، تگنی کا ناچ نچا دوں گی، موٹے کو ہوش آ جائے گا۔ دونوں کا اکثر آمنا سامنا ہوتا، وہ منہ بگاڑ لیتی، اس کی تیوری پر بھی بل پڑ جاتے۔ اس طرح کیسے سلسلہ چلے گا؟ میں بڑوں کے دباؤ میں آ گیا، ایک دنیا مجھے ہونہار سمجھتی ہے، یہاں ساری قابلیت صفر۔ یہ نانی جان ہیں فساد کی جڑ، اولاد حکم عدولی کو عذاب سمجھتی ہے، بڑا روب ہے ان کا، سارے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ والدین نے حامی بھر کر پھر رائے پوچھی۔ وہ بھی اس طرح، بھلا اعتراض تھوڑی ہوگا، ایسی گڑیا سی ہے ذکرہ۔ نزہت کو بھی اب عقل آ گئی، لڑاکا تھی پکی،
बहनों ने तो खुशी से शोर मचा दिया। वालिदैन खुश, बहनें खुश। मैंने कभी इस तरह उसके मुतालिक सोचा न था। सोफिया से ज़्यादा सालिया बेगम बसित थी। जिक्रा गले पड़ गई। शादी सोच समझ के करूँगा, रुगबत नहीं होती। कोई खुशगवार तब्दीली का एहसास वो भी नहीं एहसास दिलाती। हमारा निबाह कैसे होगा? आम मंगेतरों की तरह का सलूक उसका है ही नहीं। मेरी तो शामत आ जाएगी। जब देखो माथे पे तेवरी। परेशान ही थी। अपने इस दर्द को बयान करती तो किससे? यहाँ तो मशारिब की इतनी तारीफ़ें बकौल तोहफे के कान पक गए थे सुन सुन के। मंगनी का दुख अभी नया नया था कि यकदम शादी का ऐलान हो गया, वो भी आनन फानन। वह हक्का बक्का रह गया। मैं ये मजाक नहीं होने दूंगा। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? उजलत में सारी तैयारी मुकम्मल की है। अम्मी जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना की तो हम सब दोज़ख में जाएंगे। सोफिया रो रो के निढाल हो रही थी। हुआ क्या है? उसे तो अर्जेंट कॉल पे बुलवाया। सालिया बेगम को गर्दन में झटका लग गया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ गोया गर्दन टूट गई। तकलीफ खासी थी। डॉक्टर ने कॉलर लगा दिया। अरे ये मेरी गर्दन का तोक उतार दो, बड़ी घबराहट हो रही है। हाथ पांव ठंडे कर लेती। अब नहीं बचूंगी। अरे तुम्हारे अब्बा रोज़ ख्वाब में आने लगे हैं। सब ठीक हो जाएगा। सब समझाते मगर उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। यकदम ही एक दिन रोते रोते कहने लगी, मशारिब का सहरा देखना है। जिक्रा इम्तिहानों से फारिग है, किसका इंतज़ार है? कर दो। मरते मरते एक शादी और देख लूँ तो क्या एतराज़ है? शादी तो करनी है। नुज़रत झट तैयार हो गई। अम्मी अभी तो मंगनी का गम ताज़ा है। जिक्रा बिलबिलाई, लड़की होश में आओ, लोग जल जल के मर रहे हैं और ये है कि नाशुक्री। किस्मत में लिखा है जल्द ब्याह, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? माँ को हैरान होकर देखा। उन्होंने जाहिलों को भी पीछे छोड़ दिया था। अम्मा की आखिरी ख्वाहिश, हाय नाउज़ुबिल्लाह बेटे, उनकी ख्वाहिश पत्थर पे लकीर होती है। रेडीमेड सूट खरीदे गए। मैं नहीं करूँगा ये झंझट। सहरा पकड़े सुहेल खड़ा था। शेरवानी वैसे ही कुछ टाइट थी। तुम देखकर तो लाते। नबील को देखकर कहा जाने वाली लहजे में बोला, मुझे क्या मालूम था तुम घंटों के हिसाब से पहन रहे हो। मियाँ माना कि बहुत खुश हो, मगर ऐसा भी क्या, कपड़े तंग हो रहे हैं। बकवास मत करो। ज़रा करीब होते तो जबड़ा तो बाहर था तुम्हारा। उसकी बात पर हंसी तो आई मगर दबा कर मुक्का तान लिया। ये तुम बांध लो। सहरा देखकर सुहेल से कहा, बेटा सोच लो फिर। धमकी दी। सोचा हुआ है, उसके लिए तो दिल में अभी जगह भी नहीं बनी। वो उसके सर मुंडी जा रही थी। नबील और सुहेल मुँह से बूम की आवाज़, कभी बगल की आवाज़ निकाल रहे थे। एक शोर हंगामा था। बहरहाल दादी की ख्वाहिश पर कुर्बान हो गया ये जोड़ा। सारे खुश थे। सुर्ख रूसी जोड़ा उस पर खूब सच रहा था। अब मूड दुरुस्त कर लो। नुज़रत ने सरगोशी की। रुखसत होकर सोफिया के घर आ गई। ये कमरा उसी के लिए सजाया गया था। उसने अंदर आकर आराम से कपड़े तब्दील किए, इससे पहले कि वो कोई उल्टा सीधा बोले मैं ही मजाज दुरुस्त कर दूं। जब तक कि वो आए मुँह हाथ धोकर आम से कपड़े तब्दील किए। वो आया यकदम टिटका, रूसी लिबास, नदारत, आम से उलिये में कोई मैगज़ीन को पढ़ रही थी या वक्त गुजारी कर रही थी। तो खुद को बहुत समझाया, मैं भी कम नहीं। आराम से उलिया दुरुस्त किया, बिस्तर के करीब आया। क्या मतलब? उसके जाने क्या इरादे थे? तकिए मेरे हैं। सहूलत से तीनों तकिए उसकी पीठ के नीचे से घसीट लिए। आराम से बेड पे दराज हो गया। तमीज़ नहीं है। अपनी तौहीन पर तिल मिला गई। उसने शाना उचकाया, गोया कोई परवाह नहीं। दादी जान को बता दूंगी, उसने धमकी दी। वो मसनूई खराटे लेने लगा। मुझे भी कोई गर्ज नहीं, समझे? वो चीखी और सोफे पे जा बैठी। उसे ज़रा भी एहसास नहीं आज शादी हुई है और उर्फ़े आम में सुहाग रात है। मोहब्बत जताने वाले अब इस गैर मुहज़्ज़ब बदतमीज़ इंसान को देखें। कैसा सलूक, कितनी बेइतनाई का सबूत। मेरा वजूद इसके लिए किसी अहमियत का हामिल नहीं। एहसासात, जज्बात, कोई जुमला, कोई माजरत। यहाँ तो सिरे से ऐसे लग रहा था गोया उसे मालूम ना हो इस कमरे में क्यों लाई गई है वो। ये खुद को समझता क्या है। मज़े से सो गया। बड़ों की तमन्नाएं, आरज़ुएं पूरी हो गईं और यहाँ दो मुखालिफ सिमतों के राही यकजा हो गए। अब इसका रवैया कोई देखे तो आके उस बद्दे मोटे को इत्मीनान की इंतहा शर्म झिझक कुछ कुछ मौजूद थी। लफ्ज़ सुहाग रात का नाम रुपये में सनसनाहट दौड़ाने को काफ़ी था। यहाँ अंदाज ही निराले थे। ऐसा तो कहानियों में भी नहीं होता। कोई जुमला, बात इतना नील डाउन दिमाग की रगें फटने लगी। वो खुद
कब इत्मीनान से था। करवट बदले, नींद आंखों से ओझल। इस तरह की होती है ये ख़ास रात। मोहतरमा को परवाह नहीं, कपड़े बदले, मेकअप उतारे, यूं बैठी रिसाला पढ़ रही जैसे कई साल हो गए इस कमरे में रहते हुए। अगर वो कुछ इख्तियार कर लेती तो शायद मैं भी कुछ तरमीम का पहलू ढूंढता। मैं शौहर, पहला इस्तकबाल मेरा, इतना बेइतनाई से भरपूर। इखलाकियात का दर्स गालिबन छू कर भी नहीं गुजरा। ज़बरदस्ती के बंधन कभी पायदार नहीं होते। तवील अरसे से एक दूसरे से नाला, बच्चों के ज़हन हमेशा गंदा रहे। यकदम फैसला सादिर हो गया। असली दुश्मन तो ऐसी पक्की सहेलियां बन गई थी, ये भी न सोचा। अचानक एकदम दोनों कैसे चाहत करेंगे। मज़ीद दिमाग दोनों के ही अर्शे मोहल्ला पे रहते थे, कभी भी ढंग से बात ना हुई। गो के दोनों ही अपनी अपनी जगह एहसास से भरपूर थे। बातें भी करते, दूसरों से हंसते बोलते, आपस में मेल मिलाप के कायल ना होते। शादी जैसे मजबूत बंधन में बांध दिए गए। वालिदैन की नसीहतें, सालिया बेगम की ख्वाहिशात। बाज़-औक़ात बड़े मरने से पहले ख्वाहिशात का इजहार कर देते हैं। औलाद को मजबूरन सर तस्लीम खम करना पड़ता है। यहाँ अजीज़ अज़शान सालिया बेगम हथेली का पपूला बनी हुई थी। नवासा पोती का मिलाप करवा के सुकून से सो रही थी और वो सफ बेचैन अपनी अपनी तौहीन होने पर नाराज़ थे। वलीमा भी धूमधाम से हुआ। दोनों अपनी अपनी जगह बेहद खूबसूरत लग रहे थे। सारे खुश थे। उन्हें उन सब की खातिर लबों पर मुस्कुराहट सजानी पड़ी। वलीमे के दिन सालिया बेगम पर नकाहत की रमक भी ना थी। लग रहा था उन दोनों की शादी उनके सेहत का सामा कर गई। सारी रसूमात हो गई। मशारिब लंबी छुट्टी पे नहीं आया था, एमरजेंसी के तहत आया था और यूं दुल्हा बन गया। वापस जा रहा था। हमरा जिक्रा भी थी। मैं वहाँ क्या करूँगी, वो मशारिब से बोली। उन दोनों की गुफ्तगू बड़ी सरदमौरी से होती थी। सालिया बेगम की ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, लिहाजा खामोशी से चलो। कितनी बुरी बात है, नानी है सगी तुम्हारी। उसे बुरा लगा। दादी तुम्हारी भी सगी है। सारे खुश हैं, ना तुम ना मैं। शादी के बाद कितनी प्यारी हो गई है जिक्रा। सब कहते, हाँ बड़ा ध्यान रखता है वो सांड, दिल दिल में कहती। सबसे मिलकर वो लाहौर रवाना हो गए। सालिया बेगम बिल्कुल भली चंगी हो गई थी। बल्कि प्रोग्राम बनाया, मैं आऊँगी लाहौर कुछ दिनों के बाद। दिलों में फजूल की गदूरतें लिए सफ़र तय किया। फ्लैट पोश एरिया में था और ठीक ठाक था, मगर अंदर फर्नीचर बहुत मुख्तसर था। बेडरूम में बेड अलबत्ता जहाज़ी साइज़ का था। बड़ी सी अलमारी, टीवी, कुशादा सोफ़ा, 2 खिड़कियाँ जिन पर दीदा जेब पर्दे लटक रहे थे। उसने फ्रिज खोल के देखा। फ़कत 2 पानी की बोतलें, वो भी आधी आधी खाली। खाने पीने का कोई सामान नहीं था। किचन को तो शायद कभी इस्तेमाल न किया था। मतलब सब कुछ बाहर ही से खा आता है। मैं क्या करूँगी, इस पैसे के लिए खाना पकाऊँगी? हरगिज़ भी नहीं। कोई उनसियत नहीं, फिर क्यों ले आया मुझे? दादी जान, आपने मुझे तो बिल्कुल मरवा दिया है। मैं इस फ्लैट में सड़ा करूँगी मैं इस फ्लैट में सड़ा करूँगी। उसने देखा कि वो नहा धोकर कपड़े बदल कर बाहर चला गया। वो अभी नहाकर फारिग ही हुई थी। वो शॉपर उठाए चला आया, सब कुछ टेबल पर रख दिया। 2 लंच बॉक्स थे, एक उसके सामने रखा, एक अपने लिए खोलकर खाना शुरू कर दिया। कोक के काफ़ी टिन ले आया था। उसने भी कुर्सी संभाल ली। शुक्म सेर हुई। मशारिब ने शॉपर्स उठाकर फ्रिज में ठूंस दिए। किसी तरतीब का ख्याल न किया, गालिबन वो सोने चला गया था। तब उसने फ्रिज खोला, शॉपर्स बाहर निकाले। डबल रोटी थी, चिकन स्प्रेड, कोक के टिन पहले देख चुकी थी। मज़ीद घर में कोई खाने पीने का सामान नहीं था। इस घर में तो कई चीज़ों की ज़रूरत थी। मुझे तो जहेज़ नहीं दिया गया। फ्लैट तो एक तरह से खाली है। पानी के 2-3 ग्लास नज़र आए थे। तो ये इतना बड़ा अफसर, घर में कुछ रखा नहीं। आदमी चूल्हे के पास नहीं आते। मैं कौन सा बड़े शौक से दुल्हन बन के आई हूँ, देखती हूँ क्या होता है। वो बेडरूम में नहीं था, गालिबन बाथरूम में था। वो बेड पर नीम दराज हुई, तकिए बड़े नरम नरम थे। 3 अदद पीठ के नीचे थे। दिल अजीब से अंदाज से धड़क रहा था। फ़कत एक बेड दूसरे कमरे में, तो खड़ा होना भी 2 भर था। उसमें तो काट कबाड़ था। बदसलीका इंसान। वो चौंक उठी। नाइट ड्रेस पहन आया था। वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। उसे भी कदरे झिझक थी। ये उसका घरेलू पहनावा था। वो सोता ही ऐसे था। आगे को हुआ, दबी दबी चीख से निकली। उसकी दहकी रंगत देखी, बौखलाहट नोट की। तीनों तकिए अपनी तरफ घसीट लिए। ये मेरे हैं,
یہ کہہ کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ لیٹا بالکل کنارے پر تھا مگر وہ تڑپ کے کھڑی ہو گئی۔ بیڈ ایک ہی ہے جو پہلے آئے اس کا، دوسرا صوفے پہ سوئے گا۔ تو میں تھی پہلے؟ اسے بہت ناگوار لگا۔ آج تو میں تھکا ہوا ہوں، یہ کہہ کے اس نے کروٹ لی۔ وہ صوفے پر جا بیٹھی، کاسنی کپڑوں میں الجھی گھٹنے پر کوہنی رکھے اسی ہاتھ کی ہتھیلی پر تھوڑی جمائے بے حد افسردہ تھی۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ زیادتی ہو گئی آج، مجھے اس کی آؤ بھگت کرنی چاہیے تھی۔ بہت اچھا کھانا کھلاتا، گھماتا پھراتا، یہ میرے نصیب میں لکھتی گئی۔ قبول صورت ہے، اس کے مزاج اگر ٹھکانے آ جائیں تو میں بھی تھوڑا کھسک آؤں گا۔ اسے تو زام ہے خود پہ، بہت خوبصورت ہوں اور بہت جینیس ہوں۔ بڑے دکھ سے سوچ رہی تھی، کتنا بے درد شخص ہے۔ میں پہلی بار گھر سے دور آئی ہوں اس کی بیوی بن کر۔ کیا تھا اگر مجھے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہتا تو میں بڑوں کی پچھلی کوتاہیاں بھول جاتی۔ اس کی بے توجہی دل کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ کتنے سکون سے سو گیا، بدتمیزی سے تکیے لے لیے سارے۔ میں اس صوفے پر سوؤں گی اس کی موجودگی میں۔ یہ میرا شوہر، میرا محرم، میرے سر کا تاج۔ مجاسی خدا، شوہروں کے کتنے نام ہیں، ان میں کسی ایک پہ بھی پورا نہیں اترا۔ اپنی ناقدری پر آنسو بہاتی ہے صوفے پر دپک گئی۔ بار بار خیال آتا شاید آ جائے، مگر وہ شاید افیون کھا کے سو رہا تھا۔ نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پہ میں ہوں، وہ صوفے پہ تنگ ہو رہی ہے، مگر انا کی ماری دھونس جما کے لیٹ سکتی تھی۔ میں کون سا اسے کھا جاتا؟ میری بیوی ہے، شریک حیات، نصف بہتر، زندگی بھر کی ساتھی، مگر کسی ایک پہ بھی پوری نہیں اتری۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کی بھڑاس خود بخود نکال رہے تھے۔ مجال ہے جو کوئی ایک جملہ آپس میں بولا ہو۔ جانے کس پہر سو گئے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ جانے کو تیار تھا۔ لائٹ براؤن سوٹ پہنے بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ نگاہ پھیر لی۔ اب میں رات کو آؤں گا، میرے آفس کے نمبر یہ ہیں۔ اپنا وزٹنگ کارڈ پکڑایا، ساتھ چند بڑے نوٹ بھی۔ ان کا میں کیا کروں گی؟ پیسے لینے میں تعامل کیا، گھرداری کرنا؟ لب دبا کر مسکرایا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے گھرداری کا، شاید کبھی خیال آ جائے۔ وہ بریف کیس اٹھا کر چلا گیا۔ گھرداری؟ مجھے کون سی حیثیت دے دی ہے جو میں گھر سنبھالوں؟ بیڈ پہ جا پڑی۔ صوفے پر ڈھنگ سے نیند نہیں آئی تھی، تکیوں میں سے اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ نظر انداز کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ غافل تھی۔ کچھ دن سرکے سب کچھ بازار سے آ رہا تھا، لاتا بھی وہی تھا۔ بڑے ٹھاٹھ سے وہ رہ رہی تھی۔ بات چیت انتہائی کم، البتہ بیڈ پر لڑائی روز ہوتی، جیت وہی جاتا تھا۔ برا بھلا کہتی، صوفے پر اتنی زور سے بیٹھتی کہ خود ہی کو چوٹ لگ جاتی۔ چھٹی کے دن تو اس کی مصروفیت اور بڑھ جاتی۔ 12 بجے اٹھتا، نہا دھو کر گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا جاتا۔ رات گئے آتا اس کے لیے پھل کھانا، آئس کریم، گرز کے طرح طرح کے بسکٹ کے پیکٹ ڈھیر کر دیے تھے۔ کبھی کبھی کہتا، کہیں چلنا ہے؟ کس لیے کہیں جاؤں؟ وہ ناگواری سے جواب دیتی۔ پھر پوچھا نہیں۔ کپڑے اس کے پاس بے شمار تھے، ضرورت کی ہر چیز تھی۔ وہ کبھی اس کی اس قسم کی کوئی چیز نہیں خریدتا تھا سوائے کھانے پینے کی اشیاء کے۔ گھر سے فون آتے وہ سب کو کہہ دیتی بہت ہی خوش ہے۔ تمہارے تو عیش ہوں گے؟ صنم پوچھتی۔ سب سے زیادہ اس شادی پر نیلم اور صنم کو دکھ ہوا تھا۔ ان دونوں کو مشارف بہت پسند تھا۔ ان کا محبوب مل گیا ذکرا کو۔ وہ نالائق اپنی کرتا ہے۔ خیر، گھاس تو میں بھی نہیں ڈالتی۔ ان دنوں ٹی وی کے سارے چینل ازبر ہو چکے تھے اسے۔ انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، سو اس کی صورتحال ایسی تھی۔ پڑوس میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی جاننے کا شوق تھا۔ خدا معلوم کیسے لوگ ہوں۔ پھر جو طریقہ ان دونوں کا تھا، کسی کو پتہ چل جائے تو تماشا الگ بنے، کسی کو کانو کان خبر نہ تھی۔ ایک بات کی تو قائل ہو گئی تھی، وہ بندہ کردار کا بہت پکا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس کی موجودگی میں کبھی خوف محسوس نہ ہوا، نہ ہی اس نے کوئی احساس دلایا۔ دونوں کی روز اول کی ڈگر تھی، اسی پر کاربند تھے، یعنی انا کے مارے تھے۔ نہ تو جملوں سے ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے، نہ ہی کبھی احساس ہوا کوئی ایک کمتر ہے۔ کوئی عجیب سی زندگی تھی، دونوں ہی مطمئن نظر آتے، کسی تیسرے کی مداخلت بھی نہ تھی جو کچھ کہتا، لہٰذا سوچنے کا موقع نہ ملا۔ نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے تحت کچھ بات آگے بڑھتی۔ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بیزاری کا لفظ درمیان میں نہیں آیا تھا۔ ایک روٹین چل رہی تھی، صبح اٹھنا، مشارف آفس چلا جاتا، وہ بیڈ پر سو جاتی، مزے سے اٹھتی، نہاتی، خود کو سنوارتی، اپنے لیے کوئی ایک ڈش منتخب کرتی، کھاتی، ٹی وی دیکھتی
یوں رات سر پہ آ جاتی، وہ آتا تب یہ صوفے پر آ جاتی۔ اسے معلوم تھا بیڈ کسی صورت نہیں چھوڑے گا، اس صوفے پر پورا بھی نہیں آئے گا۔ رات کو جو نیند آتی ہے اس کا مزہ اپنا ہوتا ہے۔ صوفے پر بے آرام رہتی تھی، کئی بار آنکھ کھل جاتی، بیڈ پر نگاہ ڈالتی، بیڈ کا کافی بڑا حصہ خالی پڑا رہتا۔ وہ بد تہذیبی سے نہیں سوتا تھا۔ آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ کر بیڈ روم میں چہل قدمی کی، وہ کھڑکی کھولی جو بند تھی۔ تازہ ہوا کا جھونکا آیا، کھڑکی میں بہت جالے لگے ہوئے تھے، گرد سے اٹی تھی۔ تب دوسرے کمرے میں گئی، قمیض فرش پہ پڑی تھی، اسے اٹھا کر جھاڑا، یقیناً اس کی ہے۔ اس نے کھڑکی کی صفائی کی، جالے اتارے، آہستہ آہستہ بیڈ روم کی گرد جھاڑی۔ ٹی وی پر منو مٹی تھی، اسے صاف کیا۔ یہ بات ماننا پڑی، بندہ نفیس طبیعت کا ہے۔ الماری میں کپڑے ترتیب سے تھے، میلے کپڑے خود ہی اٹھا کر لے جاتا لانڈری کے لیے، واپس لا کے الماری میں ترتیب سے رکھ دیتا۔ اب اس کے قدم برابر کے کمرے کی سمت اٹھے۔ کافی دقت طلب کام تھا، بہرحال کافی حصہ صاف ہو گیا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھولا تو اسٹور نما کمرہ تھا، کاٹ کباڑ اس میں آ سکتا تھا۔ کافی سامان اٹھا کے وہاں رکھا، تھکن محسوس ہوئی، نہا کے کپڑے بدلے، قورمہ اور شیر مار گرم کر کے کھائے، لطف نہیں آیا۔ روز روز اس قسم کا کھانا کھا کے طبیعت بیزار ہونے لگی تھی۔ خود وہ اچھا خاصا پکانا جانتی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں، رقم اس کے پاس خاصی تھی، باہر جانا آج تک نہ ہوا۔ اسے معلوم تھا مارکیٹ 2 قدم پہ ہے، مشارف نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کی تھی، وہ کھا کر آیا کرتا تھا یا پھر فریج سے نکال کر کچھ نہ کچھ کھا لیتا، ایسا ہوتا کم تھا۔ وہ آیا، کچھ نکھار سا محسوس ہوا، برابر والا کمرہ صاف، دھیمے سے مسکرایا، اس کے حال پہ چھوڑ رکھا تھا۔ اسے یہ بات ماننی پڑی، لڑاکا نہیں، بدتمیز بھی نہیں، زبان دراز بھی نہیں، طنز کے نشتر بھی نہیں چلاتی تھی، خاموش رہتی تھی۔ بیڈ پر تکرار ہوتی، وہ بھی آج کل بند کر رکھی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا جانے کے بعد بیڈ پہ سوتی ہے، دوپٹہ تو بیڈ پر ہی ہوتا، تکیے کے پاس، دونوں ہی انوکھے تھے۔ گھر میں صفائی ستھرائی نظر آنے لگی، کچن رگڑ ڈالا، ریک دھوئے، ڈنر سیٹ نظر آیا جو کاکروچ کی آماج کا بنا ہوا تھا، دھویا، 2 دیچکیاں بھی مل گئیں، بالکل نئی گرد سے اٹی لا کے بھول گیا تھا۔ 2-3 گلاس سب دھو کر چمکا کر ٹھکانے پہ رکھے، وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ نہا دھو کر پہلی بار مارکیٹ گئی، سودا خریدا، سب کچھ بڑا عجیب لگ رہا تھا، کافی سارا سامان تھا، اسے ٹھکانے رکھا۔ آتے ہوئے تندور سے گرم نان خرید لائی، سالن گرم کر کے کھایا، تھکن ہو گئی، آرام سے سو گئی۔ فون کی بیل پر ریسیور کان سے لگایا، صالحہ بیگم کا فون تھا۔ میں پروگرام بنا رہی ہوں تمہارے پاس آنے کا، ہم تو خود کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہے ہیں، پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ اچھا چلو، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں، سکون سے ہوں۔ میرے بچے خوش ہو نا تم؟ آپ ہر بار کیوں پوچھتی ہیں؟ بہت خوش ہوں۔ بیٹا ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے لہجے کی سختی پر کہا۔ دادی جان آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اسے احساس ہو گیا تھا، غلط بول گئی۔ تمہاری گفتگو میں طنز کا پہلو مجھے نظر آیا۔ شکایت کی؟ وہ دراصل تھکی ہوئی تھی، میں نے بہت کام کیا۔ موضوع یکدم بدلا۔ تم سے کام لیتا ہے مشارف؟ ابھی خبر لیتی ہوں۔ ملازم کیوں نہیں رکھ کے دیا؟ میری نازک سی پوتی کو ابھی سے گھر گرہستی کے چکر میں لگا دیا؟ دادی جان گھریلو کام تھوڑے سے کیے ہیں۔ ہاں تو پھر بھی کوئی ملازم ہے؟ ہیں دادی جان، اس نے جھٹ بولا۔ میرے بچے آہستہ آہستہ عادت ہوگی۔ مائیں تو آج کل بیٹیوں سے کام نہیں لیتی، کام کی عادت شروع سے ہونی چاہیے۔ مجھے تو بہت کام آتا ہے۔ کھانا کون پکاتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا؟ وہ یہاں بنے بنائے کھانے بہت مزیدار ملتے ہیں۔ ہائے دادی جان، کیسے کیسے سوال پوچھ رہی ہیں؟ تم چولہا ہانڈی نہیں کرتی؟ حیرت و استجاب سے بولی، سب کرتی ہوں۔ جان چھڑائی، ان کی تسلی نہ ہوئی۔ مشارف سے بھی پوچھتی ہوں۔ کہہ کے فون بند کر دیا۔ پوچھ لیں، بے شک وہ بھی سچ جھوٹ بتائے گا، ہم لوگوں جیسا کوئی نہیں رہتا ہوگا۔ کیا خبر دنیا میں بہت سے نمونے قسم کے جوڑے ہوں؟ اس نے شانے لاپرواہی سے اچکائے، گھر سنوارنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے دال چاول بنانے کا ارادہ کیا، اسے معلوم بھی نہ ہوگا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے لیے بھی بنا لیے، حالانکہ ایک دوسرے سے بیزار اجنبیت کا احساس آج تک نہ ہوا۔ وہ بھی جانے کس مٹی سے بنا ہوا تھا، کبھی شکایت، کسی خواہش کا اظہار نہ کیا، غالباً خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے، اسی مثال کے مطابق کام کر رہا تھا۔ دال چاول پکا کر سلاد بھی بنایا، بے شمار قسم کے دیسی بدیسی چائنیز کھانے کے ٹن تھے، ان سب سے زیادہ مزیدار دال چاول لگے، بن بھی لذیذ گئے تھے۔ اس کے لیے سلاد بھی بچا دیا، اسے تو عادت ہے باہر کھانا کھانے کی، کیا مزہ آئے گا دال چاول کا۔ پھر بھی وہ بھی آ گیا، اس کے ہاتھ میں شاپرز تھے، وہ کھانے پینے کی
کے لیے ضرور لاتا تھا۔ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکی تھی، شوپر اٹھا کر نہیں دیکھے، وہ بھی باہر سے کھانا کھا کر نہیں آیا تھا، بھوک کافی لگی ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے حیرت ہوئی، وہ شوپرز کی طرف نہیں لپکی تھی۔ ہرا لباس اس پہ خوب سج رہا تھا، بال نئے سٹائل کے بنا رکھے تھے، لٹ کہیں نہ کہیں سے چھوٹ کر رخسار کے قریب جھول رہی تھی۔ دال چاول بنائے ہیں، کھا لینا، کہہ کر چھپاک سے کمرے میں۔ آج بیڈ پر میں سوں گی، اس نے منصوبہ بنا لیا۔ دال چاول؟ واہ! باہر کے کھانے کھا کھا کر جی بھر کیا تھا، وہ منٹوں میں آ گیا۔ اسے کنکھیوں سے دیکھا، بیڈ پر تکیے اور طریقے سے رکھ رہی تھی۔ کھانے کے لیے کچن میں جانا پڑا، سب کچھ دیگچیوں میں تھا۔ وہ تھوڑا سرک آئی، خوش آئند، سب کچھ صاف ستھرا، نگاہوں کو سکون پہنچا رہا تھا۔ کھانا پلیٹ میں نکالا، دل نے شدت سے خواہش کی کاش وہ خود نکال کر دیتی۔ میٹھی مسکراہٹ لبوں پر ہوتی، مسکراتی کیوں؟ یہ تو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بری لگنے والی بات بھی نہیں، شش و پنج میں پڑ گیا، مکمل بری یا آدھی اچھی آدھی بری۔ وہ سب کچھ ایک طرف، دال چاول ماں سلاد کے لطف دے گئے، بہت لذیذ بنائے ہیں۔ دماغ خراب ہے، پکانا جانتی ہے، یہ کوالٹی ہے۔ آج نانی جان نے فون پر کتنی باتیں کر لیں۔ اس نے کہا ہم باہر جا رہے ہیں، پوچھتا ہوں کہاں کے ارادے ہیں، یقیناً انہیں ٹالا ہے۔ پول جو کھل جاتی، اچھا بہانہ بنایا، میں بھی تو ان سے جھوٹ بولتا رہا، ہماری تو جھوٹ پر مبنی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کچھ ڈسٹرب سا ہو گیا، بیڈ روم میں آیا، آڑھی لیٹی تھی، چادر بھی خوب مضبوطی سے خود پہ لے رکھی تھی، گویا اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یکدم ہی شرارت سوجی، دال چاول کھا کر کچھ شوخی سوار ہو گئی تھی۔ یقیناً اس نے میرے بارے میں سوچا، لہٰذا کھانا میرے لیے بھی بنایا، یہی بہت تھا، مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ وہ بھی ویسے ہی پسر گیا، ذرا سی کہونی اس کی پیٹھ پہ لگی، تڑپ سی گئی، سنسناہٹ سی دوڑ گئی تن بدن میں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں، یہ تو میں ہوں۔ اس کے اٹھتے ہی تکیوں کو سمیٹ کر سر کے نیچے رکھا۔ دال چاول مزیدار تھے، تمہارے لیے نہیں بنائے تھے۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، میں نے کب کہا میرے لیے بنائے تھے؟ وہ مسکراہٹ دبا گیا، وہ قدرے بوکھلا رہی تھی، بیڈ سے اترنے لگی۔ میں نے منع نہیں کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چادر پھینک پھانک کر وہ اتر گئی۔ کپڑوں کی کتنی مسحور کن مہک دل و دماغ میں بس گئی۔ یہ سب ناگوار نہیں لگ رہا تھا۔ نانی جان کا فون آیا تھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ شریر ہوا۔ پھر کیا کرتی؟ وہ سوال پہ سوال پوچھ رہی تھی۔ انہیں تو ہمیں پھنسانا تھا، یکدم بولی۔ تو ہم پھنس گئے تو اور؟ پھر اپنے جملے پر بلش ہوئی۔ میرے ساتھ زیادہ ڈائلاگ نہیں چلیں گے۔ کب چلائے؟ رنگت کی شوخی کو دلچسپی سے دیکھا۔ سو جاؤ اب۔ لائٹ بند کر دی، نائٹ بلب جلا دیا، وہ صوفے پر دبک گئی۔ دل کیسے عجیب طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر سر کے نیچے رکھ لیں۔ ہمارا رشتہ میاں بیوی کا ہے، رہتے اجنبیوں کی طرح ہے۔ یہ کیسے جملے بول رہا تھا؟ مجھے کیوں شرم آ رہی ہے؟ وہ سمجھے گا میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ برا تو نہیں، گندا بھی نہیں، غلط آدمی بھی نہیں۔ اس سے اس وقت بات کرنا کیوں اچھا لگا؟ وہ غلط تو نہیں سمجھے گا، اترائے گا، میرا مذاق اڑائے گا؟ ذکرا؟ ملگجے اندھیرے میں اس کی بھاری سی آواز ابھری۔ وہ خاموش تھی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ کتنا دل فریب لگا اس طرح پکارنا، کب نام لیا تھا اس طرح؟ مجھے معلوم ہے تم سوئی نہیں ہو، میری بات سن لو۔ ہو سکتا ہے صبح بھول جاؤں، کل فنکشن میں جانا ہے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ کیوں؟ کیونکہ تم میری بیوی ہو، زبردستی کی بیوی۔ بے اختیار بولی، ہے تو زبردستی مگر۔ وہ رک گیا کچھ کہتے کہتے۔ مگر کیا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ دھندلکے میں اس کے صاف رنگت نمایاں تھی، کانوں میں پہنے سفید رنگ کے ٹاپس چمک رہے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا روشنیوں کے ہالے ہیں اس کے گرد۔ تم نے مجبوراً حامی بھری، ہے تو میاں بیوی، مجبوراً تو تم نے بھی حامی بھری تھی۔ ہاں، ہم دونوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی اچھا جذبہ نہ تھا، اب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے احساس ہوا ہے، مجھے ہوا ہے۔ کیا؟ تمام لوازمات تھے اس لفظ کیا میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ اگر تم کو اعتراض ہے تو جان، میں خود پر جبر کر لوں گا۔ وہ بیڈ سے اتر کر صوفے تک آ گیا، وہ سمٹ سی گئی، ہاتھ پاؤں یک ہونے لگے۔ تم کو میں اچھا نہیں لگتا؟ مشارب؟ وہ ہکلائی، وہ اس کے برابر آ بیٹھا، یک ہاتھوں میں ہاتھ آ گئے، بلکہ اس کا وجود بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے، اعتراف کر لیں، چاہت اور شوخی سے کہا۔ اس نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ نانی جان کی حکمت عملی کام کر گئی، دو مخالفین ایک سمت پہ لے آئیں۔
بلکہ یک جان دو قالب بن گئے۔ گھسا پٹا جملہ بولا، باہر چلیں یا میکے جانا ہے؟ کیسی چاہتی لہجے میں، آپ کے ساتھ یہیں رہنا ہے۔ وہ جھیمپی خواہش کا اظہار کر گئی تھی۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناولٹ. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.